بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ ہم نے یہ سبق شروع کر لیا ہوا ہے۔ پچھلے لیکچر میں اس کا میں نے تعارف بھی آپ کے سامنے رکھا اور ہم نے کچھ پیراگراف جو ہیں یہ اس کی ریڈنگ کی تھی، اور اب انشاءاللہ تعالی اب ہم آج اپنا چیپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گا۔ آپ نے بہت توجہ اور غور سے جو ہے وہ سارا سبق پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لوک ورثہ کا میلہ۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے ترقی، تحفظ، حفاظت کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ادارے کے انتظام کے تحت ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ جو ہے یہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہفتہ میلہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انتظام کیا جاتا ہے۔ رنگا رنگ مختلف طرح کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کے دستکار یعنی ہاتھ سے بنائے، دستکاری کہتے ہیں ہاتھ سے بنائی گئی چیزوں کو۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں ہاتھ سے بنائی گئی چیزوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو گھر میں بنائی جاتی ہیں ان کی نمائش کی جاتی ہے، انہیں دکھایا جاتا ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اب دیکھیں شاید ہمارے لیے اس طرح سے الگ سے نکل کے تمام صوبوں میں گھومنا پھرنا، اس کی تہذیب و ثقافت کو جاننا تو مشکل ہو جائے، لیکن اگر ہم اس میلے میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ہر صوبے کی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ ہر صوبے کی جو دستکاریاں ہوں گی یا گھریلو صنعتیں ہوں گی یا وہاں کی اہم جو چیزیں ہوں گی وہ اس میلے میں لا کر رکھی گئی ہوں گی، جو پورے صوبے کی نمائندگی کر رہی ہوں گی۔ مختلف سٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں، اور اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ چیزیں جو تیار کرتے ہیں اور پھر اس نمائش میں لا کر رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اس میلے نے عالمی سطح پر یعنی دنیاوی سطح پر، دنیا کی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے، بہت مقبولیت حاصل کر لی ہے، اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار ہاتھ سے کام کرنے والے اس میں شرکت کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو اور بھی بہت اچھی بات ہوگی کہ نہ صرف پاکستان کے ہر صوبے، ہر ایجنسی اور قبیلے کی نمائندگی یہاں ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ یہاں پر اب تو 20 سے زائد ممالک کے دستکار بھی شامل ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی مصنوعات جو ہیں یا ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں جو ہیں وہ نمائش کے لیے لا کر رکھتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میلے کی وجہ سے پاکستانی تہذیب، ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر، دنیا کی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، شہرت حاصل ہو رہی ہے۔ یعنی لوگ یہاں سے جب دیکھیں نا، جب بیرون ممالک سے دستکار آتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ دوسرے ملک سے لوگ یہاں پر دیکھنے کے لیے بھی آتے ہوں گے، میلہ دیکھنے کے لیے بھی، اور یہاں کی دستکاریاں دیکھنے کے لیے، پاکستان کی ثقافت اور تہذیب سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ آتے ہوں گے۔ تو اس طرح سے دنیا کی سطح پر، عالمی سطح پر مختلف ممالک میں پاکستان کو جو ہے وہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، شہرت حاصل ہو رہی ہے، اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ اشتراک عمل، مل جل کر کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب اس سے
ایک تو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں پاکستان کی مصنوعات جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں اور سراہی جاتی ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ جب مختلف ممالک کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں مل جل کر کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ در حقیقت دراصل یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اب یہ میلہ جو ہے حقیقتاً دیکھا جائے، اصل میں دیکھا جائے تو یہ میلہ جو ہے پاکستانی ثقافت جو ہے اس کو اجاگر کرنے میں، اس کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ تو تھا میلہ، ہمارا لوک ورثہ کا میلہ۔ اب نیکسٹ ہم اپنا ٹاپک دیکھتے ہیں، میلہ مویشیاں۔ میلہ مویشیاں کہاں پر منعقد ہوتا ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کو پتا ہوگا، بہت سے بچوں کو پتا ہوگا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں، آپ میلہ مویشیاں کی سیر کرتے ہیں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو یہاں پر لوگوں کا زیادہ تر پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے، زرعی ملک ہے۔ یہاں پر فصلیں جو ہیں وہ بیجی جاتی ہیں اور کاشتکاری کی جاتی ہے، لوگ کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس ملک کی اکثریت یعنی زیادہ تر آبادی جو ہے زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، وابستہ ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے، عمدہ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ نسل کے جانور جو ہیں وہ اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں، یعنی تجارت بھی کی جاتی ہے، کہیں پر ان کا دودھ بیچا جاتا ہے، کہیں انڈے، کہیں گوشت، کہیں ان کی کھال بیچی جاتی ہے، اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تجارتی مقاصد تو حاصل کیے ہی جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف مویشی جو ہیں وہ تفریح کا باعث بھی بنتے ہیں، ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو تقریباً سارے بچے یہ جانتے ہوں گے کہ یہ میلہ جو ہے یہ کہاں منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور، اعلیٰ نسل کے، عمدہ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں، دکھانے کے لیے لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، نہ صرف پاکستانی اور اس کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی لوگ جو ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مقبولیت کا، شہرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اسی بات سے آپ اس کی شہرت کا اندازہ کریں کہ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک سے بھی آتے ہیں اس میلے میں شامل ہونے کے لیے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ، رقص ناچ کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ یہاں پر مختلف جانور جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں اور وہ دکھائے جاتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور مختلف جو ہیں وہ مقابلے وہ بھی منعقد ہوتے ہیں، اور مختلف تقریبات جو ہیں وہ بھی ان کا بھی انتظام کیا گیا ہوتا ہے۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی ثقافتی کاموں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے سٹال بھی لگائے جاتے ہیں، یعنی جو گھر میں بنائی گئی چیزیں ہوتی ہیں، ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے سٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں آتش بازی کی جاتی ہے تو یہ خوبصورت نظارہ جو ہوتا ہے یہ میلے کی رونق میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، رقص ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں، یعنی مختلف جو صوبے ہیں یا علاقے ہیں وہاں کے جو ناچ ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں، دلچسپی، لگن، شوق سے دیکھتے ہیں۔ چلیں جی نیکسٹ اپنا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں،
یہ ہے شندور کا پولو تہوار. شندور کا پولو تہوار آپ سامنے تصویر میں ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا خوبصورت منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی یہاں پہنچیں اور ہم بھی یہ خوبصورت علاقہ جو پاکستان کا ہے اس کی ہم سیر کریں. چلیں اب وہاں جانا تو پتہ نہیں ممکن ہے یا نہیں ہے, تو ہم اس کے بارے میں پڑھ ضرور لیتے ہیں. پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے. سیاحوں کی, سیر کرنے والوں کی جنت کہا جاتا ہے. شندور کا خوبصورت اور دلربا حسین علاقہ بھی اس میں شامل ہے. گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ گھاٹی قراقرم, ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے, ملاپ ہے. اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر مشہور ہے. یعنی 800 سال ہو گئے ہیں اور یہ پولو جو میچ جو ہے یہ یہاں پر کھیلا جاتا ہے, جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین یعنی مد مقابل یا دشمن ٹیموں کے درمیان, جن کا ہر دفعہ مقابلہ ہوتا ہے, کے مابین درمیان پولو میچ منعقد ہوتا ہے. شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ MCQs فارم میں بھی آ سکتا ہے اور سوال کا جواب بھی ہے یہ ہمارے ایک, اس لیے دھیان سے اس کو یاد رکھیں کہ شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے. اس لیے اسے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے. کس کو بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے؟ شندور کو دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے سیاح, سیر کرنے والے بھی پورے ذوق و شوق سے, پوری دلچسپی کے ساتھ, پوری لگن کے ساتھ یہ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میلے میں پولو میچ کے علاوہ کوپیمائی پہاڑوں پر چڑھنا, قریبی ندیوں اور دریاؤں میں مچھلی کے شکار اور گھڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں. یعنی صرف میچ نہیں ہوتا, اس کے علاوہ باقی اور بھی تفریح کے دلچسپی کی چیزیں بھی اور مقابلے بھی جو ہیں وہ بھی یہاں پر ان کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. گلگت بلتستان کے فنکار اور دستکار بھی اس میلے میں شریک ہو کر شامل ہو کر اس کی رونق میں اس کی چہل پہل میں اضافہ کرتے ہیں. گھریلو دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے. گھر میں بنائی جانے والی چیزوں کی یہاں پر نمائش ہوتی ہے, وہ دکھائی جاتی ہیں. پوشاکوں, لباسوں, شالوں, کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس عمدہ اور نازک کام اس علاقے کے لوگوں کے ذوق خوبصورتی کو کہتے ہیں. ذوق جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرنے کا جو ان کا ذوق ہے, اور ان کی محنت اور جفاکشی سخت محنت کو ظاہر کرتا ہے. شمالی علاقہ جات کی موسیقی, گانا بجانا اور مخصوص رقص اور خاص ناچ بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں. یعنی یہاں پر جو اس علاقے کا خوبصورت رقص ہے اور جو موسیقی ہے وہ بھی اس میلے کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, شندور کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پر کیا کیا جو ہے شندور کے میلے میں لوگوں کی تفریح کے لیے کیا کچھ رکھا جاتا ہے. نہ صرف یہاں پر پولو کا میچ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور مقابلوں کا انعقاد بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ سٹال بھی لگائے جاتے ہیں اور خوبصورت رقص جو ہیں وہ بھی پیش کیے جاتے ہیں. اس طرح سے جو ملکی اور غیر ملکی سیاح آتے ہیں وہ پوری طرح سے لطف اندوز ہو کر یہاں سے جاتے ہیں. نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں. جی بیٹا, نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سبی میلہ. سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے, پرانا شہر ہے. یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے. یہ شہر کوئٹہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ 3 گھنٹے کی مسافت پر
کس طرف واقع ہے؟ جنوب مشرق کی طرف واقع ہے. یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے یعنی لگتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے، شاندار اعلیٰ میلہ منعقد ہوتا ہے. پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت کے باعث، اپنی شہرت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے، اہم مقام رکھتا ہے. اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، چھائی ہوئی ہے. اب 1 صدی سے مراد کیا ہے؟ یعنی 100 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر یہ میلہ جو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ میلہ پہلی بار 1885 میں منعقد ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 1885 میں منعقد ہوا تھا. اس میلے میں پورے پاکستان سے شائقین یعنی شوق رکھنے والے شائقین اکٹھے ہوتے ہیں. اعلیٰ نسل کے، عمدہ نسل کے جانوروں کی نمائش اور مختلف ثقافتی پروگرام اس میلے کی رونق اور دلکشی میں، چہل پہل اور دلکشی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں. یعنی میلہ تو لگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی نمائش بھی کی جاتی ہے اور مختلف ثقافتی پروگرام جو ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے اس میلے کی رونق میں اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. میلے میں قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائشیں بھی ہوتی ہیں. قبائلی علاقہ جات سے لوگ جو ہیں وہ بھی ملبوسات اور ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں جو ہیں وہ بھی دکھانے کے لیے لاتے ہیں، اور مخصوص علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں. ان علاقوں اور قومی تہواروں کے علاوہ بھی میلے اور تہوار منعقد ہوتے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے بھی علاقائی اور قومی تہوار جو دیکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہاں پر میلے اور تہوار جو ہیں وہ منعقد ہوتے ہیں. بزرگان دین مذہب سے وابستہ جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر سالانہ عرسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. عرس کسے کہتے ہیں؟ ہر سال یوم وفات جو ان کا منایا جاتا ہے اسے عرس کہتے ہیں. ان عرسوں کے موقعوں پر بھی مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جن میں دور و نزدیک یعنی نزدیک اور دور کے لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہوتی ہے. ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع میسر آتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں مختلف صوبوں، مختلف علاقوں کے لوگ جو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں. جی بیٹا، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے بہت توجہ سے، بہت دھیان سے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور تاکہ آپ کے اسسمنٹس جو ہیں وہ بہت اچھی سے سالو ہو جائیں. آپ کو جو اندر سے کوسچنز دیے جاتے ہیں اس کی ریڈنگ میں سے ان سین جو آپ کو لگتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں، جو لیکچر سے یا سبق کی ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آپ جب دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی مشق دیکھ لیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. اللہ حافظ.